السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ الی آخر الآیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث جبریل الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی آخر الحدیث۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ترتیب کے لحاظ سے حدیث جبرائیل کی شرح ہونی ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث جبرائیل میں جبرائیل امین علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال ایمان کے بارے میں تھا۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کن چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان، پلر اور ستون بیان فرمائے تھے۔ 6 بنیادی اہم چیزیں کہ جن پر ایمان رکھنا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی، یہ 6 چیزیں پلرز ہیں، ستون ہیں، ارکان ہیں، نہ کہ کل ایمان ہے۔ ورنہ ایمان اور یقین تو تمام تر باتوں پر رکھنا ضروری ہے، جس کی تعلیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ پچھلے درس میں اس رکن کی وضاحت کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اور کن چیزوں پر ایمان لانے کا نام اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور چونکہ ایمان کی جڑ اور ایمان کی اصل اور اس کا خلاصہ اور اس کا مقصود سب کچھ اللہ رب العالمین کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ پر ایمان لانے کی بات سب سے اول اور سب سے مقدم ہے۔ یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک انسان ایمان کے 6 ارکان میں سے 5 ارکان کو تسلیم کر لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، لیکن اللہ پر اس کا ایمان و یقین نہیں ہے، تو 5 ارکان پر ایمان رکھنا اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ یعنی اس کی ایک ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے نماز فرض ہے، لیکن نماز سے پہلے وضو فرض ہے۔ اگر انسان پاک نہیں ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہے، باقی سنت کے مطابق اس نے ادائیگی کی ہے، اخلاص کے ساتھ ادائیگی کی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی ہے، جماعت کے ساتھ ادائیگی کی ہے، سب کچھ اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے، لیکن وضو نہیں کیا تھا، پاک نہیں تھا، تو اس کی نماز کا کوئی معنی نہیں، کوئی پہلو نہیں۔ ایسا اگر اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے، تو باقی 5 اور تمام قسم کی چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے ایمان کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے زیادہ تر شرک کا زیادہ تر حصہ یا تو اللہ سے متعلق پایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پایا جاتا ہے۔ اہل عرب میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی زیادہ تر شرک یا تو اللہ کے بارے میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ حالانکہ یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح طریقے سے ایمان رکھا جائے۔ صحیح طریقے سے ایمان کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔
اب فرشتوں پر ایمان لانے کی بات دوسرے نمبر پر کیوں رکھی گئی؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ حدیث جبرائیل میں بھی دوسرے نمبر پر ہے، قرآن کریم میں جہاں کہیں ایمان کے ارکان کا تذکرہ آیا ہوا ہے دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان کی بات کہی گئی ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانے کی بات کہی گئی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سلسلہ وار سند کے ساتھ باتوں کو ماننے پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ جب تک سند کے ساتھ کوئی بات ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ بات چاہے جس کی ہو اسے مانا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی نہ اٹھے اور یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا ہے، کیا اللہ کا نام لے کر کچھ کہہ دینے کی وجہ سے ہم اسے مان لیں گے؟ نہیں نہ مانیں گے۔ ہم پوچھیں گے کہاں فرمایا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی اٹھے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، ہم پوچھتے ہیں اس کی سند کہاں ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کہاں ہے؟ اور اگر وہاں جانے کے بعد ہم کو سند کے ساتھ یہ حدیث نہیں مل رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سند کے ساتھ حدیث مل جانے کے بعد سند کے سارے راوی، سارا چین درست اور قابل اعتبار نہیں ہے تو اگرچہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے مگر اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین نے حدیث میں صحیح اور ضعیف کا درجہ رکھا ہے۔ صحیح اور ضعیف کی بنیاد کیا ہے؟ سلسلہ، چین، سند، اس کے راوی، اس کے رجال۔ سند درست ہے، اس کے راوی درست ہے، اس کا چین درست ہے تو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہے، اب اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، اس پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے اور اس کا چین نہیں ہے، سند نہیں ہے، اس کے راوی درست نہیں ہے، بیچ میں کوئی جھوٹا ضعیف راوی آ گیا ہے، اس بات کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اسی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ سند کا علم نہیں رکھتے ہیں، صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کی بات کتنی غلط ہے۔ تو چونکہ اسلام سند کے ساتھ بات کرنے پر زور دیتا ہے اور اس پر زیادہ زور دیتا ہے، اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، جب بھی شریعت کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، دین میں ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، فوراً ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے پوچھے بھائی کہاں ہے، کہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جو کہ اسلام سند کے ساتھ بات کرنے پر زور دیتا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے سند پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہے۔ اور سند کون ہے، چین کون ہے، راوی کون ہے؟ فرشتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کیا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دی؟ سلسلہ ہے نا، فرشتے کے ذریعے نا۔ اگر یہ فرشتہ ہی ہماری نظروں میں معتبر نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قابل اعتبار کیسے رہ جائے گی؟ اگر کوئی آدمی ہم سے کوئی بات کرتا ہے، بتاتا ہے کسی کے بارے میں، اور وہ آدمی ہی جھوٹا ہے تو اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فرشتے جھوٹ بولتے ہیں، فرشتے اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ کچھ تبدیلی کر دیا کرتے ہیں، یہ فرشتے کمزور ہیں، کوئی ان پر زور ڈال کر کے باتوں کو چینج کروا دیا جاتا ہے، ایسا کچھ شبہ پیدا ہو جائے، فوراً قرآن میں شبہ پیدا ہو جائے گا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شبہ پیدا ہو جائے گا، آپ کی حدیثوں میں شبہ پیدا ہو جائے گا، بلکہ پورے دین میں شبہ پیدا ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور اسی لیے مستشرقین یعنی اسلام کے دشمنوں نے، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا ہے وہ صحابہ کی شخصیت ہے۔ روافض کو آپ دیکھیے، سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کس پر کی گئی ہے؟ تابعین پر وہ زور نہیں لگایا گیا، تبع تابعین پر، امامان دین پر، ان سب پر وہ زور نہیں لگایا گیا، سارا زور کس پر لگایا گیا ہے؟
صحابہ کرام پر. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ہمارے دین کے راوی ہیں. صحابہ کرام کے ذریعہ ہی ہم تک قرآن پہنچا ہے، صحابہ کرام کے ذریعہ حدیث پہنچی ہے، صحابہ کرام کے ذریعہ ہم تک سیرت پہنچی ہے. اگر صحابہ ہی قابل اعتبار نہیں رہ جائیں گے تو پورا دین بکھر جائے گا. اس لیے صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت حقیقت میں اپنی اسلام کی حفاظت ہے. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اسلام سند کے ساتھ باتوں کو ماننے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ دوسرے نمبر پر فرشتوں کو سمجھنے اور فرشتے پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے. اگر فرشتے پر یقین نہیں ہوگا دین قابل اعتبار نہیں رہ جائے گا. فرشتوں پر ایمان دو قسم کا ہے، ایک ایمان مجمل، ایک ایمان مفصل. ایمان مجمل یہ ہے کہ ہم سب فرشتوں کو مانتے ہیں، تفصیل ہم کو معلوم نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے تو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں بھائی جیسا ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے ہمیں تفصیل معلوم نہیں، لیکن جیسا آیا ہم مانتے ہیں. ہر آدمی ایسا ہی مانتا ہے عموماً. اس ماننے کا ایک نقصان ہے، اس ماننے سے مسلمان ہو گیا انسان، ایمان والا ہو گیا. ایمان مجمل سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان مجمل کا نقصان یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. ہم کو ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں ہے. اس فرشتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، فرشتوں کی تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم نے مجمل طور پہ یہ کہہ دیا قرآن و حدیث میں جو ہے ہم مانتے ہیں، تفصیلات ہم کو معلوم نہیں ہے، ان کے دلائل ہم کو معلوم نہیں ہے. تو کوئی بھی آ کر کے فرشتوں کے بارے میں کوئی بھی غلط بات ہمیں کتاب و سنت کی جھوٹی اور غلط دلیلوں کے حوالے سے بتا سکتا ہے، ہم اس پہ یقین کر لیں گے کیونکہ ہم کو تفصیل معلوم نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان مجمل سے ذرا آگے بڑھ کر کے ایمان مفصل حاصل کیا جائے. ایمان مفصل کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلی بیان قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے، تاکہ کوئی کبھی ہمیں فرشتوں کے سلسلے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر سکے، دھوکہ نہ دے سکے، فتنے میں نہ ڈال سکے. تو آئیے آج کے اس درس میں ہم ذرا تفصیلی انداز میں فرشتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ نورانی مخلوق ہیں. اور ساری کائنات میں صرف فرشتے نورانی مخلوق ہیں. فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور صرف فرشتے ہی نورانی مخلوق ہیں. وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا بھی انکار کر رہے ہیں، آدمی ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بھی انکار کر رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تھے تو قرآن کریم میں بیان کیا گیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ انسان ہیں، انسان ہونے میں ہمارے آپ کی طرح ہیں. انسان ہونے میں فضائل میں نہیں، حیثیت میں نہیں، درجات میں نہیں، انسان ہونے میں. جیسے ہم سب بہت سی چیزوں میں آپس میں بہت بڑا فرق رکھتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. ایسے آپ سے نسل بھی انسان تھے، ساری ضروریات آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو ایک تو آپ انسان تھے. دوسری بات، آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں. آپ سنتے ہیں نا اذانوں کے بعد یہ آواز آتی ہے نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ. مانا جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے نور کا حصہ. اللہ نور ہے، اس کے نور کا ایک جز، ایک پارٹ ہے وہ. یہ اس کا معنی ہوا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا ہے کسی کو، نہ پیدا کیا گیا، نہ اس کا کوئی پارٹ ہے نہ وہ کسی کا پارٹ ہے، نہ اس کا کوئی حصہ اور جز ہے نہ وہ کسی کا حصہ اور جز ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کا بھی انکار کر رہے ہیں اور ان آیتوں کا بھی انکار کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر انسان کہا گیا ہے. تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور صرف فرشتے ہی نورانی مخلوق ہیں. کائنات میں کوئی دوسرا نورانی مخلوق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نورانی مخلوق نہیں ہے. فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے، وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور جن اور شیطان دونوں ایک ہی ہیں. جن اور شیطان یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو حیوانات ہیں فرشتے نور سے، انسان مٹی سے، اور جن یا شیطان
آگ سے. چوتھی مخلوق یہ جو حیوانات، جو جانور ہیں، چاہے اڑنے والے، چاہے زمین پہ چلنے والے، چاہے پانی میں تیرنے والے، جو بھی حیوانات ہیں، یہ کس سے پیدا کیے گئے؟ حیوانات کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں صاف طریقے سے کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ وہ پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ سب استدلال ہے صحیح طریقے سے، صاف انداز میں. جیسے فرشتوں کے بارے میں، جیسے جن کے بارے میں، جیسے انسان کے بارے میں کہا گیا، ویسا جانوروں کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. تو بہرحال فرشتے نورانی مخلوق ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. دوسری بات، فرشتوں سے محبت ایمان کی شرط ہے. یعنی کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ فرشتوں پر ایمان نہ لائے اور فرشتوں سے محبت نہ کرے. ایمان لانا بھی شرط ہے اور محبت کرنا بھی شرط ہے. ایمان لانا شرط ہے، اس کا حوالہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے کہا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ، اور ان سے محبت کرنا بھی شرط ہے. اس کی دلیل سورہ بقرہ میں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. بنو اسرائیل نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کے رسول پر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جبرائیل. تو اچھا یہ جبرائیل ہے، تب تو پھر ہم اللہ کے رسول کو نہیں مانیں گے، ہم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، یہ تو عذاب دے کر کے آتا تھا. اس پر اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. جو ان سب سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے اور اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا فرشتوں سے محبت رکھنا بھی ہماری ایمان کا حصہ ہے. فرشتوں کے بازو اور پر ہیں، بازو اور پر ہیں، یعنی وہ اڑتے ہیں، اڑنے والی مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. فرشتوں کو وہ میسنجر بناتا ہے، پیغام لے پہنچانے والا بنائے ہوئے ہے. وہ فرشتے رسولوں تک پیغام پہنچاتے ہیں. کون سے فرشتے؟ اولی اجنحۃ، جو بازوؤں والے ہیں، 2 2 3 3 4 4. یعنی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح سے سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں. اس سے ہر انسان کے پاس 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 1 چہرہ ہے، 1 ناک 2 کان، ایک ہی حلیہ ہے سب کا. فرشتوں کا حلیہ ایک جیسا نہیں ہے، کسی کے 2 بازو، کسی کے 3، کسی کے 4. فرمایا وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور فرشتوں کی پیدائش میں اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا اور زیادہ بازو اور پر بڑھا دیتا ہے. کوئی گنتی متعین نہیں، کسی کی کم کسی کی زیادہ. ہاں اتنی بات معلوم ہے کہ وہ بازو اور پر والے ہوتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. مسلم احمد کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی صورته لوله 600 جناح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا جبکہ آپ کے 600 بازو تھے. قرآن کے حوالے سے 2 2 3 3 4 4. اب اس حدیث کے حوالے سے بات معلوم ہوئی 600 بازو ہیں جبرائیل امین کے. تو معلوم یہ ہوا کہ الگ الگ تخلیق، الگ الگ انداز ہے پیدائش کا، سب ایک جیسے نہیں ہے. کل جناح منها قد سد الافق، ایک ایک بازو جبرائیل امین کا اتنا بڑا تھا کہ وہ آسمان کے پورے کنارے کو بند کیے ہوئے تھا. ایک ایک بازو آسمان کے پورے کنارے کو بند کیے ہوئے تھا. یسقط من جناحہ من التحابیر والدرر والیاقوت ما اللہ بہ علیم. اور جبرائیل امین کے بازو سے، ان کے پروں سے مختلف قسم کے مختلف قسم کے رنگ نکل رہے تھے. الگ الگ رنگت، الگ الگ شکل اس سے دکھائی پڑ رہی تھی، زینت کی چیزیں معلوم پڑ رہی تھی، اور اس سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. ان بازوؤں سے موتی، یاقوت اور مختلف قسم کے رنگت کی چیزیں نکل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جبرائیل امین کو دیکھا جب آپ غار ہرا سے واپس آ رہے تھے.
تو اس سے فرشتوں کا یہ حلیہ معلوم ہوا کہ ان کے پاس بازو اور پر ہوتے ہیں اور یہ بازو کم اور زیادہ بھی ہوتے ہیں. اور اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا کہ جبریل امین فرشتوں میں سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑے جسم اور قد و قامت والے ہیں. لیکن یہ کوئی پختہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے. ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے اور فرشتے ہوں جو ان سے زیادہ بڑے ہوں. کتنے بڑے ہو سکتے ہیں فرشتے، اس کی اور بھی مثالیں دیکھیے آپ. یہ ایمان مفصل ہے جس سے ہم واقف نہیں تھے، یہ جاننا ضروری ہے، تب ہمیں فرشتوں کی حیثیت معلوم ہوتی. یہ عام کوئی میسنجر نہیں ہے جس کو جو چاہے زبردستی پکڑ کے جو چاہے کہلوا دے، جس پر کوئی قابو پا لے، زور ڈال دے، کچھ بھول جائیں وہ بدل جائیں. لانا چاہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رسالت اور بھول کر کے اللہ کے رسول ان کے پاس چلے گئے. سنا ہے نا ایسا؟ یہ سب نہیں ہوتا ہے. یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو روزانہ گڑبڑیاں پیدا ہوتی. کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، کسی کی موت کا مسئلہ ہے، کسی کی روزی کا مسئلہ ہے، روزانہ سب خلط مت ہو جانا. اور ایک آدمی مر گیا ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آ کے اس کے اندر روح ڈال دیتا، وہی غلطی ہو گئی، وہ فرا کی روح نکال لی تھی. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ایسا ہو سکتا. فرشتے بہت عظیم قد و قامت والے ہیں. مثال دیکھیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذن لي ان احدث ملك من ملائكه الله من حملة العرش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی یا مجھے حکم دیا گیا کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ سے بیان کروں. عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش کو، وہ فرشتے کیسے ہیں، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں ذرا سا آپ سے بیان کروں. فرمایا انما بین شحمت اذنہ و عاتقہ، اس فرشتے کے کان کی لو، کان کی یہ نرم اور گوشت کا جو حصہ ہے، کان کی لو جس میں عورتیں بالیاں پہنتی ہیں، یہ کان کی لو اور کندھے کے درمیان کی دوری اتنی ہے مسیرت 700 عام، 700 سال کی دوری کے برابر ہے. کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ چلنے والا 700 سال تک چلتا رہے تب کان کے لو اور کندھے کی دوری طے کر پائے گا. ان کی قد و قامت کا کیا عالم ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. سچ تو یہ فرشتوں کی قد و قامت ہے. اسی لیے ایک فرشتہ ایک بستی کو الٹ دینے کے لیے کافی ہے. فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں. دلیل ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حسین اور خوبصورت فرشتے نے تعلیم دی. جبریل امین کے بارے میں فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ذو منظر حسن، خوبصورت نظر آنے والا. حضرت قتادہ کہتے ہیں ذو خلق طویل حسن، لمبے قد و قامت، بہترین خوبصورت شکل و صورت والے فرشتے نے جبریل امین نے آپ کو تعلیم دی. تو وہ خوبصورت ہیں، شکل و صورت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے جن اور شیطان اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں، ایسے فرشتے بھی اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں، کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ایک شکل تو ان کی اللہ کے یہاں متعین ہے، لیکن وہ شکل بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اس کی ایک مثال تو یہ حدیث ہے، حدیث جبریل جو ہم پڑھ رہے ہیں. جبریل امین علیہ السلام ایک اجنبی انسان کی شکل میں آئے تھے. اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. جبریل امین فرشتوں کی ایک جماعت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے. ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کوئی مہمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ فوراً ایک بچڑا ذبح کر کے لائے، اسے بھون کر کے لائے اور ان کے کھانے کے لیے پیش کر دیا. پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں. ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مہمانوں کے ساتھ پوچھتے کیا بھائی پانی لیں گے، فلاں لیں گے، پوچھتے ہیں نا. ایسا آپ کے یہاں کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے. میں ذکر کرتا ہوں، یہ ضیافت کا طریقہ نہیں، مہمان نوازی کا طریقہ نہیں کہ آپ مہمان سے یہ پوچھیں کہ ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، کیا لایا جائے. جبریل فرشتے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کوئی مہمان ہے، اب اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے، مہمان آیا ہے تو کیسا ہے، بھوکا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. فوراً ایک بچڑا گئے، ذبح کر کے اور بھون کے لائے پیش کر دی. لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ تو کھاتے پیتے ہیں نہیں. انہوں نے اپنا ہاتھ جب آگے نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کھانا کھا لے، آپ کے یہاں کھانا کھا لے، وہ اس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ آپ کا اپنا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. جب کھانا نہیں کھا رہا، آپ کے گھر کا پانی نہیں پی رہا، اس کا مطلب وہ آپ کا نہیں ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ڈر گئے کہیں نقصان نہ پہنچا دے، کوئی اجنبی
دشمن نہ ہوئی. پھر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دی اور فرمایا کہ میں فرشتہ ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، میں لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ پورا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہو. دیکھیے انسان کی شکل میں فرشتے آئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان بھی نہ سکے کہ وہ کون ہے. انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کے پاس فرشتے آتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے فرشتے آئے، معلوم نہیں ہو سکا کون ہے. اگر معلوم ہوتا کیوں بشارت ذبح کر کے لاتے پیش کرتے. اسی طرح فرشتے بڑے شرمیلے مزاج کے ہوتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں فرمایا تھا، اللہ استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے شرم محسوس نہ کروں کہ جس سے فرشتے شرم کا کھاتے ہیں. یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے مزاج کے تھے کہ فرشتوں کو بھی ان سے شرم آتی تھی. یہ خوبی ہے، حیا ایک خوبی ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں نے پچھلے تمام انبیاء سے جن باتوں کو سلسلہ نقل کیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آئے ہیں سارے انبیاء سے، انہی باتوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر آپ کے اندر شرم نہیں ہے تو آپ جو چاہیں کریں. ایسا انبیاء کہتے چلے آئے ہیں. اس لیے کہ جہاں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی ہے وہاں شرم رکاوٹ بن جاتی ہے، حیا رکاوٹ بن جاتی ہے. تو جبریل امین فرشتے بڑے باحیا اور شرمیلے مزاج کے ہیں. فرشتے جنس سے پاک ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی نر مادہ مذکر مؤنث مرد عورت نہیں ہوتا ہے. ان کے اندر جنس جنڈر نہیں ہے. ان کے یہاں ویسا معاملہ نہیں جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اول تو اللہ کے پاس نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس بیٹا بیٹی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ کسی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی ہو بیٹا نہ ہو؟ تو آپ بنے لیے تو آپ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے آپ سوچتے کہ اس نے اپنے پاس بیٹیوں کو رکھا ہوگا. ام لہ البنات ولکم البنون، اس کے پاس بیٹیاں ہیں اور تمہارے پاس بیٹے ہیں. اپنے لیے بیٹوں کو پسند کر رہے ہو، اللہ کے پاس کہہ رہے ہو کہ بیٹیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا اللہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو رکھے گا کہ جو زیورات میں پلے بڑھے ہوئے ہوں؟ یعنی یہ خاتون کی، لیڈیز کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ زیورات میں پلے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی فطرت میں زیور کی طرف آگے بڑھنے کا، پکڑنے کا، پہننے کا، پسند کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہوں گے ایک چھوٹا سا لڑکا بھی کبھی ماں کے کان کی بالی یا اس کے زیور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، لیکن بچی اس کی فطرت ہوتی ہے، بچپن سے اس کی طرف میلان اس کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ مخلوق، وہ جنڈر کہ جو زیورات میں پلے بڑھے، جس کے مزاج میں زیورات ہے، زیب و زینت ہے، خوبصورتی اختیار کرنا ہے، نازکی ہے، اور جو بات کرنے میں اپنی بات وضاحت کے ساتھ، خوب مضبوطی کے ساتھ رکھ نہ پاتا ہو، اللہ اس کو اپنے پاس رکھے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اول تو اس کے پاس کوئی اولاد ہے نہیں، نہ یلد ولم یولد، اور اگر اولاد ہوتی تو اپنے پاس لڑکیوں کو کیوں رکھتا، لڑکوں کو رکھتا جو مضبوط ہوتے ہیں، پختگی ہوتی ہے ان کے پاس، کسی کام آ سکتے ہیں. تو اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ اول تو جنڈر سے پاک ہیں، ان کے کوئی جنس نہیں ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. سبحانہ بل عباد مکرمون، اللہ رب العالمین سے پاک ہے. اللہ رب العالمین کے پاس کوئی اولاد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اللہ کی ذات سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ سب اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کافر لوگ یہ فرشتوں کا لیڈیز والا نام رکھتے ہیں، عورتوں والا نام رکھتے ہیں، یعنی ان کو عورت سمجھتے ہیں، مؤنث سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں.
اسی طرح فرشتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی تھکتے نہیں ہیں اور کبھی ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، مسلسل فرما برداری اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حکم دیتا ہے کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کا مزاج ان کے اندر ہے ہی نہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اتنا ہی کرتے ہیں جتنا کرنے کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، بعض دفعہ ایک شخص نافرمان نہیں ہوتا ہے لیکن فرما برداری کے کام، پسند کے کام اپنی مرضی سے بھی کرتا رہتا ہے۔ فرشتوں میں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تو نافرمانی کرتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں۔ دوسری جگہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ رب العالمین تسبیح، بڑائی، بزرگی، عبادت کیا کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، وہ تھکتے اور اکتاتے نہیں، مسلسل وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے تھکنا ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، ان کی تعداد معلوم نہیں، ہاں اتنی بات معلوم ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ مدثر میں وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکر کی تعداد سوا اللہ کے کو نہیں جانتا، یعنی فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی ایک مثال بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم رفع لی البیت المعمور، پھر مجھے بیت معمور دکھایا گیا۔ بیت معمور کیا ہے؟ فرشتوں کی مسجد جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ فقلت یا جبریل ما ھذا، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا البیت المعمور، یہ بیت معمور ہے۔ جبریل نے کہا یہ بیت معمور ہے، یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، ہر دن اس مسجد میں، بیت معمور میں 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، جب وہ 70,000 فرشتہ ایک مرتبہ عبادت کے واپس جاتے ہیں پھر کبھی بھی ان کے لوٹ کر آنے کی باری نہیں آئے گی۔ جب سے وہ مسجد بنائی گئی ہے تب سے روزانہ کا یہ سلسلہ لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ جو 70,000 فرشتے آ گئے اب دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آئے گی، ہر روز 70,000 نئے فرشتے آ رہے ہیں، جو ایک بار آ گئے کبھی اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ فرشتے کتنے زیادہ ہیں اس کی دوسری مثال دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، اس کو 70,000 لگام پہنایا گیا ہوگا۔ جہنم کو فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، اسے 70,000 لگام پہنایا گیا ہوگا، یہ تو اس کے لگام کی تعداد ہو گئی، بات فرشتوں کی چل رہی ہے۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ جہنم کو 70,000 لگام پہنایا گیا ہوگا اور ہر لگام 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، یعنی 70,000 کو 70,000 میں ملٹیپلائی کر دیجئے، جو تعداد بنتی ہے کئی ارب، وہ فرشتوں کی، ان فرشتوں کی تعداد ہے جو صرف جہنم کو گھسیٹ کے لائیں گے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح میں بات کو مختصر کر کے یہ ذکر کروں کہ فرشتوں پہ ایمان لانے سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ فرشتوں کی چند تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی جو عام طور سے قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی۔ فرشتوں پہ ایمان لانے سے ہماری زندگی پر اثر کیا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کا علم ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق سے خالق کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے جو پیدا کیا گیا ہے وہ جب ایسا ہے تو جس نے پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اب اندازہ کیجئے کہ اگر صرف جبریل امین کا عالم یہ ہے کہ 600 پر ہیں اور ایک ایک پر نے آسمان کے سارے کناروں کو بھر رکھا ہے، تو اللہ تو بے مثال ہے، یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اللہ کی حیثیت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی؟ صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ رب العالمین سے اتنے ڈرنے والے مخلوق ہیں، تو اللہ کی شان کیا ہوگی؟ ڈرنے کا عالم کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین جب کلام فرماتا ہے، کوئی وحی نازل فرمانا چاہتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تو جیسے ہی وحی نازل کرنے کے لیے بولنا چاہتا ہے، آواز جیسے ہی آتی ہے، اس کے خوف اور دہشت اور عظمت سے تمام آسمان کے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
اللہ کی سب سے زیادہ قریبی مخلوق فرشتے ہی تو ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی عظمت اور احترام اور خوف یہ ہے کہ اللہ ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں ہے، ابھی وہ بولنے جا رہا، کوئی عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، اس کے آواز کو سن کر سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، جبرائیل امین سمیت سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جبرائیل امین کو ہوش آتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو وحی نازل فرما دیتا ہے کہ یہ کلام لے کر کے آپ کو جانا ہے۔ جب وہ وہاں سے لے کر کے آسمانوں سے گزرنے لگتے ہیں، جس آسمان پہ پہنچتے ہیں اس آسمان کے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، وہ پوچھتے ماذا قال ربکم یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ کے رب نے ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ کہتے قالوا الحق، اللہ رب العالمین جو فرمایا وہ حق ہے۔ بس ہر آسمان سے گزرتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتوں کو تو ہوش آتا ہے۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو فرشتے اتنے عظیم مخلوق ہیں تو اللہ کی اتنی شان ہوگی کہ فرشتے اللہ کے کلام سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عظمت کا احساس ہے۔ دوسری چیز، دین پر استقامت حاصل ہوتی، مضبوطی۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ ایسے مضبوط فرشتوں کے ذریعہ، ایسے پختہ، ایسے ایماندار، ایسے تابعدار، ایسے فرما بردار فرشتوں کے ذریعے ہم تک آیا ہے، اس میں کسی طرح سے جھوٹ کا، غلط کا، ملاوٹ کا ذرا سا امکان اور چانس نہیں ہے، یقینی بات ہے بالکل۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین کی انسانوں پر کتنی نعمت ہے، کتنا فضل ہے، یہ بات معلوم ہوتا ہے۔ فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں، فرشتے اتنے عظیم مخلوق ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کا آپ کیا تقابل کریں گے؟ کچھ ہے، لیکن اللہ نے عزت فرشتے انسان کو کتنی دی؟ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے سے پہلے فرمایا جیسے میں روح ڈالوں گا اس پتلے میں فقعوا له ساجدین، سارے فرشتے احترام میں، عزت میں اس کے سامنے جھک جانا، سجدہ کرنا ہے۔ اس سے اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس حیثیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم حیثیت کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں میری عزت اور ویلو کیا ہے اور ہم اپنی عزت اور ویلو کیا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس بات پر روشنی پڑتی ہے، اس بات کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا فانی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہی فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی ڈیوٹی دے رکھی ہے، وہ روح قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے کا فرشتوں کا تصور آتے ہی ملک الموت کا تصور آتا ہے، اور ملک الموت کی ذمہ داری ہے روح قبض کرنے کی، اس سے موت کا تصور آتا ہے، زندگی کے فنا ہونے کا تصور آتا ہے۔ پانچویں بات، اس بات کا علم کہ رسالت یا اللہ کی کتاب یا اللہ کی وحی تمام قسم کے خلط ملط ہونے سے، ملاوٹ سے، کمی بیشی سے، قطر بیوز سے سب سے پاک ہے، بڑے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی حدیث پر اعتبار اور یقین بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے ذریعے ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو انسان جب فرشتوں پر ان تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھتا ہے تو یہ سب اس کی زندگی میں اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ جیسا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کا ایک دھرم ہے، ان کا ایک ایمان ہے، ان کی ایک مانوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کوئی لاجک، اس کے پیچھے کی کوئی دلیل، اس کے پیچھے کی کوئی مضبوط رسالت، کوئی میسنجر، کوئی سند، کوئی واسطہ کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کو خصوصیت حاصل ہے کہ 1450 سال سے لے کر کے آج تک پورا سند موجود ہے، اور ایک ایک راوی کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو روایت کرنے والے اتنے راوی ہیں، اور ان راویوں کے حالات کی تفصیلات یہ ہے جو کتابوں میں محدثین نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ تمام قسم کی پختگی ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کتاب اللہ کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں ہم کو حاصل ہوتی ہے جب ہم فرشتوں کے بارے میں تفصیلی علم رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان رکھیں، ان تمام تفصیلات کے ساتھ۔ اسی میں چیز بھی شامل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے کام اور بہت سی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ فرشتے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، جیسے ہم آپ عبادت کے لیے پیدا کیے نہیں، فرشتے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، وہ عبادت تو کر رہے ہیں اس لیے کہ نافرمانی کا جذبہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، وہ اصلاً پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے اور ڈیوٹیوں کو پوری کرنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ مثلاً ذکر کی، نصیحت کی جو محفل ہوتی ہے، قرآن ہوتی ہے، جہاں پڑھا لکھا جاتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، آسمان تک گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن اذان سے پہلے صبح فجر کے بعد ہی سے فرشتے آ کر کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔
یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے تو اپنا رجسٹر بند کر کے آ کر کے امام کے خطبے کو سنتے ہیں۔ ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، ہمارے ساتھ قرین ایک جن اور ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ وہ الگ ہے، اور مختلف قسم کے فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ لیکن ان ڈیوٹیوں کو انجام دینے میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بارش کا اختیار دے دیا گیا، کسی کو موت کا اختیار دے دیا گیا، کسی کو اختیارات نہیں ہیں۔ کنٹرولنگ پاور ان کے پاس نہیں، سسٹم ان کے پاس نہیں، سسٹم اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کو شیڈول دے دیا ہے کہ آپ کو شیڈول کے مطابق ڈیوٹی کرنی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے خادم ہیں، ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعہ یہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں، لیکن بااختیار نہیں ہے۔ بہرحال فرشتوں پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اب اس صحیح معنوں میں ایمان کے ارکان، اس کی تفصیلات کو جاننے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو